السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے آج کی اس نشست کا آغاز کریں گے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ آپ سب خوب اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ادب کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جب کسی عظیم ہستی کے سامنے انسان موجود ہو تو اس کی وجہ سے انسان کے سم ٹائم اس کا سر جھک جاتا ہے، آنکھیں جھک جاتی ہیں، آزاد جو ہیں وہ نارمل ہو جاتے ہیں، آواز اس جگہ پر بلند نہیں کی جاتی۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے کیا جانے والا مطالبہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے آگے بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں علم بھی نہ ہو۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، اسلاف نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کا کلام، آپ کا تذکرہ جس مجلس میں ہو وہاں پر کسی کو اپنی آواز بلند نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ تو میں آپ سے توقع رکھوں گی کہ انشاءاللہ تعالی اس تقاضے کو آپ ضرور ملحوظ خاطر رکھیں گے اور آپس میں بات چیت نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے دن پر ہم یاد کریں گے اس وقت کو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان میں پہلی بار آنکھ کھولی۔ وہ سوموار کا دن تھا، عام الفیل تھا۔ ہاتھیوں نے جس سال حملہ کیا تھا اس سال آپ 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن مکہ میں یتیم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کیوں پیدا ہوئے؟ آپ کی والدہ کا بھی جلد انتقال ہو گیا تھا، پھر دادا کا بھی۔ اس میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کی شخصیت کو جن اصولوں پر اٹھانا تھا اور جن اخلاق کو آپ کے اندر پروان چڑھانا تھا، آپ کی تربیت جس انداز میں کرنی تھی وہ کسی انسان کے بس میں نہیں تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے اثرات سے محفوظ رکھا گیا۔ آپ خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارا ذہن اثر قبول کرتا ہے جس ماحول میں ہم ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور جو یعنی ایون سائنٹیفکلی آج یہ کہا جاتا ہے کہ جو بچہ جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اس ماحول میں اگر گھٹن ہے تو اس گھٹن کے بھی اثرات شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں۔ جو اسے ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر آپ جانتے ہیں آگے کی باتوں کو، گھٹی کے اثرات، اور اسی طرح سے پھر یعنی نام رکھنے کے، اور جس گود میں کوئی پروان چڑھتا ہے، اور دودھ کے اثرات، اور پھر تربیت کے اثرات تو نمایاں ہوتے ہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس خاندان میں پیدا ہوئے جس کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے تھا، اور آپ کی جدہ ہی نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی جو شہر آج بلد امین مکہ کہلاتا ہے، اور آپ کے ننیال بنو زہرہ ہیں۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ بنت وہب اسی خاندان سے تھیں، اور ان کا نسب بھی کلاب بن مرہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے، یعنی پیچھے سے ایک ہی خاندان کے لوگ تھے۔ اور اس کی روایت ہمیں السیرہ النبویہ لابن حبان میں ملتی ہے، پیج نمبر 44 پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین خاندان میں، بہترین علاقے میں اور بہترین دن پر اور بہترین لوگوں کے درمیان پیدا کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، ہم بھی تو پیدا ہوئے نا، ساری مخلوق پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، پھر جب ان کے دو گروہ بنائے یعنی عرب و عجم تو مجھے بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا، پھر جب قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے قریش میں رکھا، پھر جب قریش کے خاندان بنائے تو مجھے بہترین خاندان بنو ہاشم میں رکھا، لہذا میں نسبی اور خاندانی لحاظ سے سب لوگوں سے بہترین ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کا تعلق اپنی ذات سے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر تو اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔ قیصر کے دربار میں جب قیصر نے پوچھا تھا، یعنی جن کا لقب ہرقل تھا، ہرقل نے پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ تم میں جس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے، تو وہ انکار نہیں کر سکا کہ آپ کا نسب عظمت اور برتری کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے۔ دشمن بھی آپ کے عالی نسب ہونے کا اعتراف کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ہم میں بلند نسب والے ہیں۔ الحمدللہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 7، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہرقل نے کیسے سوالات کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں جاننے کے لیے، اور کیا جواب ملا تھا۔ آپ کا نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا اور محمد نام، اور آپ کا نام احمد آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بنت وہب نے رکھا۔ دونوں کی ایک خواہش تھی، پوری زمین پر اور اوپر کے جہانوں میں آپ کا بہترین تذکرہ ہو۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی زیادہ سے زیادہ بڑا خواب کیا دیکھتا ہے؟ اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ کیا چاہتا ہے کوئی؟ کہ دنیا کے قابل بنا دے، وہ دنیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس کی دنیا بہتر ہو جائے، اینڈ دیٹس اٹ۔ ایون اس کے بلند مرتبے کے بارے میں بھی ماں باپ نارملی سوچتے تک نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی والدہ اور آپ کے دادا دونوں چاہتے تھے کہ زمین کی ساری مخلوق آپ کی تعریف میں رطب اللسان رہے، یعنی سب آپ کی تعریف کرتے رہے۔ محمد کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کا مطلب ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالی کی حمد بیان کرنے والا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جو کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے۔ یہ روایت فتح الباری کی ہے، والیوم 3 پیج 15 پر، اور دلائل النبوہ میں یہ والیوم 1 پیج 161 پر ہے۔ اسی طرح سے ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا نام بلند،
آپ جس علاقے میں پیدا ہوئے، جس قوم میں، جس گھرانے میں، ہر ایک کی عظمت اور فضیلت ہے، اللہ پاک نے ان کے لیے انتخاب کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا ہم سے کیا تقاضا ہے کہ ہم ان لوگوں کا احترام کریں، اس خاندان کا، اس قبیلے کا، اس علاقے کا اور اس ملک کا، اس کے رہنے والے باشندوں کا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیویجولی ہر ایک کا، اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے ہر قوم میں اچھے برے افراد ہو سکتے ہیں، لیکن جو تعلق آج مسلمانوں کا بنو ہاشم سے ہے، جو تعلق مسلمانوں کا عرب سے ہے، کون ہے جس کو مکہ سے محبت نہ ہو جبکہ وہ مسلمان بھی ہو؟ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کریں، اور محبت کا یہی راستے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو دو چیزیں خاص طور پر دیکھی جاتی ہیں. ایک تو کامن فیکٹر ہے نام رکھنا. نام رکھنے کے بارے میں اسلام کی اپنی فلسفی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر پراپر ایک بڑا پروگرام کریں گے تاکہ سب لوگوں کو سکھانے کے قابل ہو جائیں کہ ولادت کے بعد ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اچھا نام رکھنا، گھٹی دینا اور عقیقہ کرنا وغیرہ. لیکن اس سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا اور آپ کی والدہ نے رکھا، اور دوسرا لڑکا ہو جائے تو یہ کوشچن سب کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کے ختنے کب کروانے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، یعنی آپ کے ختنے کسی کو کروانے نہیں پڑے. ہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کے دادا محترم نے آپ کے ختنے ولادت کے 7ویں دن کیے تھے اور قبیلے کی دعوت میں آپ کا نام محمد رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی مختون تھے، اس کے بارے میں بہت زیادہ تحقیقات ہمیں ملتی ہیں. مثال کے طور پر محدث ابو نعیم نے مرفوعاً روایت اس بارے میں نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میرے رب کی طرف سے میری ایک کرامت یہ ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا اور کسی نے میری شرمگاہ نہیں دیکھی. دلائل النبوہ میں جو ابی نعیم کی ہے، والیوم 1 پیج 154 پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے کسی نے پوچھا تھا کہ نارملی تو ہمارے خاندان میں اور طرح کے نام رکھے جاتے ہیں، تو آپ نے سب روایات کو چھوڑ کر نئی طرز کا نام کیوں رکھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، میری دلی تمنا ہے اللہ تعالی آسمانوں میں اور ساری زمین کی مخلوق میں اس بچے کی تعریف اور اس کی ستائش رکھ دے. یہ دادا کی تمنا تھی. الحمدللہ رب العالمین. اور اب جانتے ہیں کہ ایسی تمناؤں کا خالق بھی رب ہے، وہ جس کے دل میں چاہے اس بارے میں محبت پیدا کر دے. الحمدللہ. یہ روایت فتح الباری کی ہے، والیوم 3 اور پیج 15 ہے. تو یہ بھی پتا چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کیا کام ہوئے. نام رکھا گیا. ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں پیدا ہوئی. اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام دیکھ چکے ہیں، اگرچہ ہمیں حدیث میں بہت سارے اور نام بھی ملتے ہیں، جیسے نبی الملاحم. امام ترمذی نے اس نام کا تذکرہ کیا ہے. اور اسی طرح سے اور بھی ایسے نام ملتے ہیں جو قرآن حکیم میں آئے، جیسے آپ صادق و مصدوق تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف تھے، رحیم تھے، جیسے سورۃ توبہ کی آخری سے پہلے والی آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جہان میں مومنوں کے لیے کس قدر شفقت کرنے والے اور ان کی مشقت میں پڑنے سے دل تنگ ہونے والے تھے، اور مومنوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے والے تھے. الحمدللہ رب العالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھا گیا. یہ نام کامن نہیں تھے، لیکن پہلی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا، یعنی تورات میں، انجیل میں اور
اللہ تعالیٰ کی جانب سے والدہ کی زبان پر یہ نام رکھ دیا گیا. یہ روایت ابن عساکر کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کے بارے میں ہم دیکھ چکے. آپ کی کنیت ابو القاسم تھی. پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہو جائے تو پیدا ہونے والے بچے کے مستقبل کے بارے میں فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اس کو کون سپورٹ کرے گا, اس کا گارڈین کون ہوگا, اس کی کفالت کون کرے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا کے دل میں اس قدر محبت پیدا کر دی تھی کہ وہ آپ سے اپنے تمام بیٹوں سے بڑھ کر محبت کرتے تھے, اور ان کے بیٹے جن معاملات میں خوف کھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے کاموں کی اجازت ان کے دادا نے دے رکھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی جو حکمت ہے وہ تو ہم دیکھ چکے. اللہ رب العزت نے اس کی گواہی دی ہے. الم یجدک یتیما فآوا, کیا آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو جگہ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں جگہ ملی تھی؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ کوئی بتائے گا آپ کو کہاں جگہ ملی؟ جی, عرب و عجم کے دل میں. اصل میں پوری دنیا میں ایک کثیر تعداد پائی جاتی. اس وقت بھی 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر دل میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دادا کے دل میں تھی, آپ کی ماں کے دل میں تھی, جو دیکھتا تھا آپ سے محبت کرتا تھا. آپ کے چچا کے دل میں یہ محبت ڈال دی گئی, اور کس طرح آپ کے دشمنوں کے دل میں بھی آپ کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو جاتا تھا. وہ اعتراف کرتے تھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. علامہ سہیلی نے آپ کے والد محترم کی وفات کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ آپ کے والد اس وقت فوت ہوئے تھے جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ یعنی شاید چند مہینوں کے تھے جب آپ کے والد کا انتقال ہوا. لیکن یہ روایت درست نہیں ہے, کیونکہ قرآن کی گواہی موجود ہے الم یجدک یتیما فآوا, اور تمام لوگوں کا اب اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے یتیم ہو چکے تھے. آپ کے والد تجارتی سفر پر گئے تھے, اور تجارتی سفر کے دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ نے ابتدا میں سنبھالا, اور آپ کے دادا نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا. آپ کی نگرانی اور آپ کی پرورش آپ کی والدہ ماجدہ ہی کیا کرتی تھی, اور آپ کو سب سے پہلے دودھ آپ کی ماں نے ہی پلایا. اس بارے میں یہ بات ہمارے یہاں تو حیرت انگیز نہیں سمجھی جاتی, لیکن عربوں کے یہاں ماں کی بجائے کوئی اور عورت دودھ پلایا کرتی تھی. اس وجہ سے یہ تذکرہ خاص طور پر تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کو سب سے پہلے ان کی والدہ نے دودھ پلایا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد کی عمر اس وقت 25 برس تھی جب ان کا انتقال ہوا, یعنی ینگ ایج میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے بنو سعد بن بکر کے خاندان میں بھجوا دیا گیا, اور آپ کی والدہ ماجدہ کی نگرانی بدستور جاری رہی. جب ان کی عمر 6 سال ہوئی تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. ابوا کے مقام پر ان کی وفات ہوئی تھی. آپ کو لے کر ماموں سے ملاقات کروانے کے لیے گئی تھیں ننیال میں بنو عدی بن نجار کے پاس. واپسی پر ایک بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی کا فیصلہ آ گیا. آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. آپ کی دایا ام ایمن جو کہ آپ کے والد کی لونڈی تھی, وہ آپ کو لے کر آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس مکہ پہنچی, اور دادا نے اپنی وفات تک آپ کو انتہائی محبت و شفقت سے پروان چڑھایا. الحمدللہ. تو یہ عرصہ کل 2 برس کا تھا. ماں کے انتقال کے بعد 2 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی کفالت میں رہے, یعنی 8 برس کی عمر میں دادا کی کفالت سے بھی محروم ہو گئے.
دادا کی وفات کے وقت ان کے چچا ابو طالب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی. آپ کے دادا عبد المطلب آپ سے بے حد محبت کرتے تھے. اس بارے میں کئی روایات ہمیں ملتی ہیں. جیسے ایک روایت میں ہے، ابو یعلا نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ عبد المطلب نے آپ کو گم شدہ اونٹ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا. اونٹ کی تلاش میں آپ کو دیر ہو گئی تو دادا نے غمزدہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کرنا، ظاہر ہے کہ یہ ہر وقت کی روٹین تو نہیں تھی. تو جب طواف کیا تو یہ شعر پڑھتے رہے، ربی رد الی راکبی محمدا، رب کریم میرے سوار محمد کو واپس بھیج دے، یا ربی ردہ واسنع عندی یدا، رب کریم اسے ضرور واپس بھیج دے اور مجھ بوڑھے پر احسان فرما. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دادا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، تھوڑی دیر کی جدائی بھی کتنی ناگوار تھی. جب آپ اونٹ لے کر واپس آ گئے تو دادا نے قسم کھا لی، آج کے بعد میں کسی کام کے لیے آپ کو کبھی نہیں بھیجوں گا، کبھی میں اپنے سے جدا نہیں کروں گا. لیکن جب دادا کی وفات کا وقت آیا تو زندگی ان کے ہاتھ میں نہیں تھی اور اس جدائی کے بارے میں کوئی اختیار ان کے پاس باقی نہیں رہ گیا تھا، تو وہ خود اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. دادا کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ سوئے ہوئے ہوتے تو کسی کو آپ کے سونے کی جگہ پر جانے نہیں دیتے تھے. آپ امیجن کر سکتے ہیں ان کا ماحول کیسا تھا. ایسا اس بچے کے ساتھ ہوتا ہے جس کے والدین اس سے بے حد محبت کرتے ہوں. اور عبد المطلب کی خاص نشست تھی جس میں ان کے سوا کوئی نہیں بیٹھا کرتا تھا، اور کعبہ کے سائے میں ان کی مسند بچھی ہوتی تھی اور ان کے بیٹے ارد گرد بیٹھتے تھے، مسند پر نہیں بیٹھ سکتے تھے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، یعنی بیٹوں سے بھی زیادہ پوتے کو اہمیت ملی تھی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی کفالت میں آئے تو چچا نے بھی آپ سے بے حد محبت کی. حضرت ابو طالب آپ کو سلاتے تو قریب سلاتے تھے، یعنی دور کرنے کی نوبت نہیں آتی تھی، حالانکہ ان کے بہت سے بچے تھے. جب باہر جاتے ساتھ لے کر جاتے، جب کھانا کھاتے تو اکٹھے کھانا کھاتے تھے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے بغیر ان کے گھر والے کھانا نہیں کھاتے؟ کوئی ایسا ہے؟ کہ یہ ہماری سوسائٹی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. آپ کا انتظار کیے بغیر کیا آپ کے گھر میں کھانا نہیں کھایا جاتا؟ ہر کسی کے گھر میں کھایا جاتا، کیونکہ لوگوں کی روٹین ہی چینج ہو گئی اور محبتیں بھی بدل گئیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم تھا. باپ گیا تو ماں، ماں گئی تو دادا، دادا گئے تو چچا، اور چچا کی محبت بھی اولاد سے بڑھ کر ہے کہ آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. اور خاص بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کھانا پکواتے تھے، خصوصی کھانا بھی بنواتے تھے. ساری زندگی اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کی، حتیٰ کہ ہجرت سے 3 سال پہلے وہ وفات پا گئے. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں جس کو سب سے زیادہ آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا وہ آپ کے چچا ابو طالب تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایسے اشارات ہو رہے تھے جس کی وجہ سے پتہ چل رہا تھا کوئی خاص واقعہ رونما ہونے والا ہے. اور آپ کی ولادت کے بعد لوگ آپ سے بے پناہ محبت کرنے لگ گئے تھے. حقیقتاً یہ بھی بہت بڑا اشارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل خاندان کی محبت، اور پھر جو قریبی رشتہ دار تھے وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن قریبی رشتہ داروں کے ساتھ دوسروں کی محبت، یہ بھی اپنی جگہ پر بے حد اہمیت کی حامل بات ہے. ایک روایت میں ولادت کے حوالے سے ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے
کہ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ بنت وہب نے فرمایا جب میں نے اپنے بچے محمد کو جنم دیا تو اس نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا. یعنی آپ کی ولادت عام بچوں کے مقابلے میں مختلف تھی. آپ جانتے ہیں کہ جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو نارملی سر کے بل جو ہے بچے ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں اور جب باہر آتا ہے تو وہ سیدھا باہر آ جاتا ہے, جبکہ آپ اس طرح سے باہر آئے کہ آپ زمین پر ہاتھ رکھ کے سر اوپر کو اٹھا کے کھڑے ہو گئے. نارملی گردن کو اتنی قوت نہیں ملی ہوتی اس دور میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے, اور پیدائش کی تکلیف اگر ماں کو ہوتی ہے تو بچے کو بھی سخت تکلیف ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسری روایت ہے کہ جب آپ کی والدہ نے آپ کو جنم دیا تو آپ کو اس زمانے کے رواج کے مطابق ایک ہنڈیا کے نیچے رکھا گیا. صبح ہوئی تو آپ کی والدہ نے دیکھا کہ ہنڈیا 2 ٹکڑے ہو چکی ہے اور آپ نظر اٹھائے آسمان کو تک رہے ہیں, لیکن اس روایت کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پیدائش کا معاملہ بھی اگرچہ نارملی آپ پیدا ہوئے لیکن پیدائش کے موقع پر بھی یہ پتہ چل رہا تھا کہ بچہ خاص ہے. پھر آپ کا دور رضاعت شروع ہوتا ہے, یعنی دودھ پلانے کا دور. آپ کو دودھ پلانے والی خواتین میں سب سے ممتاز سیدہ حلیمہ سعدیہ ہیں. وہ آپ کو ساتھ لے کر بنو سعد کے علاقے میں گئیں اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس تک رہے. پھر وہ آپ کو واپس آپ کی والدہ محترمہ کے پاس چھوڑ گئی تھی. سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ نے جتنا وقت گزارا, سیدہ حلیمہ سعدیہ کو بھی لے جانے کے وقت بھی تجربہ ہو گیا تھا کہ آپ خاص ہستی ہیں, اس لیے کہ جب سیدہ حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے سے چلی تھیں, جس گدھی پر وہ سوار تھی بہت لاغر تھی اور بیمار ہونا ایک بات ہے, پھر اس کی ٹانگوں کے درمیان زخم ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ آنے والوں کے قافلے کے ساتھ چل نہیں پاتی تھی, پیچھے رہ جاتی تھی. اور ان کے بچے بھی بہت لاغر تھے کیونکہ ان کا دودھ اتنا نہیں تھا اور بچوں کو ان کے مطابق اتنی خوراک نہیں مل پاتی تھی. جب وہ مکہ میں آئیں تو ان کے ساتھ جتنی خواتین تھیں ساری انائیں تھیں. انا کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, یہ دودھ پلانے والی عورتیں تھیں. سب کی سب خواتین یہ چاہتی تھی کہ مکہ کے سب سے متمول گھرانے کا بچہ ہمیں مل جائے تاکہ اس بچے کو دودھ پلانے کے عوض ہمارے گھرانے میں رزق کی بہت وسعت ہو جائے. سیدہ حلیمہ سعدیہ جب دیکھنے کے لیے گئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس لیے چھوڑ آئیں کہ یہ یتیم بچہ ہے, اس کی ماں مجھے کیا دے پائے گی. پھر وہ جب پورے مکہ میں گھومی بالآخر ان کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا. ان کے شوہر نے ان سے پوچھا بچے کے بغیر ہی جائیں گے؟ تو کہنے لگی میں چاہتی تو نہیں ہوں لیکن مجھے کوئی بچہ نہیں مل سکا. تو ان کے شوہر نے کہا کیوں نہیں اسی بچے کو لے لیتی جس کو تم چھوڑ آئی ہو. کہنے لگی وہ یتیم ہے اور یتیم کی وجہ سے مجھے وہ مال تو نہیں مل پائے گا. ان کے شوہر نے کہا کہ اگر کوئی اور بچہ نہیں ملتا تو چلو اس یتیم ہی کو لے آؤ. یوں سیدہ حلیمہ سعدیہ بادل نخواستہ آپ کو لینے کے لیے پہنچ گئی. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے ملاقات ہوئی, یہ موقع تھا جب والدہ نے اپنے بچے کے خاص اوصاف کے بارے میں بتایا. اس موقع پر سیدہ حلیمہ سعدیہ بے دلی کے ساتھ بچے کو لے کر آئیں, لیکن جب بچے کو اٹھایا تو انہوں نے اپنے جسم میں تبدیلی محسوس کی. جب وہ اپنی گدھی پر سوار ہوئی تو گدھی میں تبدیلی محسوس کی. ساتھ والی خواتین نے کہا جب یہ گدھی آئی تھی لاغر تھی, بیمار تھی, اب یہ گدھی سب کے آگے چلتی چلی جا رہی ہے. تو سیدہ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ اور تو کوئی بات نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ اس بچے کی برکت ہے.
پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ جب اپنے قبیلے کو واپس پہنچ گئیں، بکریاں پال رکھی تھیں جن کا دودھ استعمال بھی ہوتا تھا، اور بکریوں کے ریوڑ کو چرانے کی وجہ سے معاش کا انتظام بھی ہوتا تھا۔ ان کی بکریاں بھی بنو سعد میں سب سے زیادہ لاغر تھیں، بہت کمزور بکریاں تھیں اور ان کے تھن خشک تھے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ نے محسوس کیا کہ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے انہیں گود میں لیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی چھاتیاں دودھ سے بھر گئی ہیں۔ تب انہوں نے محسوس کیا کہ گدھی تیز ہو گئی، لاغر تھی، کمزور تھی، قوت والی ہو گئی، میں نے اسے اٹھایا ہے اور میری چھاتیاں کبھی دودھ سے بھری نہیں اور میرے پاس غذائی قلت ہے۔ پھر جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، پھر اپنے بیٹے کو بھی پیٹ بھر کے دودھ پلایا۔ وہی بچہ تھا جو ہر وقت چیختا رہتا تھا بھوک کی وجہ سے، خوراک کی کمی کی وجہ سے، وہی بچہ خوش باش ہو گیا کیونکہ اس کا پیٹ بھی بھر گیا تھا۔ پھر جب ان کے شوہر بکریاں چرانے کے لیے گئے تو بکریاں جس جگہ پر چرنے کے لیے گئیں وہ خوب سرسبز تھی، بکریوں نے بھی خوب پیٹ بھر کے کھایا اور خوب دودھ دیا۔ یوں سیدہ حلیمہ سعدیہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے نزول کا آغاز ہو گیا۔ یہ خاندان اس برکت کو محسوس کرتا رہا، وہ لوگ آپس میں بھی اس بات کو ڈسکس کرتے تھے۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں، صحیح حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے یہ برکتیں بالکل ابتدا میں ہی ظاہر ہونے لگ گئی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ حلیمہ کا بیٹا بھی پروان چڑھتا رہا۔ سیدہ حلیمہ 2 سال کے بعد بچے کو لے کر مکہ گئی کیونکہ دودھ کی مدت ختم ہو چکی تھی، لیکن خصوصی طور پر ریکویسٹ کی کہ کھلی آب و ہوا میں بچے کی زیادہ اچھے طریقے سے پرورش ہو سکے گی، اس لیے آپ دوبارہ اسے میرے ساتھ واپس بھیج دیجئے، کیونکہ سیدہ حلیمہ جانتی تھیں کہ جب سے بچہ آیا ہے خاندان کے معاشی حالات بھی بدل گئے، اور اوور آل سیدہ حلیمہ اپنے خاندان میں بھی بڑے ممتاز مقام پر آ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں موجودگی کی وجہ سے۔ سیدہ آمنہ اگرچہ چاہتی نہیں تھی، لیکن جب سیدہ حلیمہ سعدیہ نے بہت زور لگایا تو بادل نخواستہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے لیے انہیں واپس کر دیا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس رہتے ہوئے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کا تذکرہ ہمیں حدیث کی کتب میں بھی ملتا ہے اور سیرت کی کتب میں بھی ملتا ہے، اور وہ واقعہ اس نوعیت کا ہے جس کی گواہی بعد کے آنے والے واقعات سے بھی ملتی ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا بھائی دونوں ہی بکریاں چرانے والے بڑوں کے ساتھ بکریوں کے ساتھ نکلے ہوئے تھے کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے نے دیکھا 2 سفید پوش افراد آئے ہیں۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا اور ان کا پیٹ کھول دیا، یعنی سینہ چاک کر دیا۔ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ دل کو نکال کے باہر رکھ دیا۔ اس واقعے سے اس نے اتنی دہشت کھائی کہ بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس پہنچا اور ماں کو جا کے کہا میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے، دل باہر نکلے تو لہو کیوں نہ پھیل جائے۔ ایسی کیفیت دیکھ کر ظاہر ہے کہ کسی بڑے کی بھی حالت خراب ہو سکتی تھی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ نے یہ سنا، امانت کے احساس کی وجہ سے بھاگتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ دیکھا تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن رنگ زرد پڑا ہوا تھا۔ پوچھا بچے سے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ کہہ سنایا کہ 2 لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ چیرا، دل باہر نکالا، پھر دل کو واپس رکھا، اور سیدہ حلیمہ نے ان کی شرٹ اٹھا کے دیکھا تو
स्टिच होने का निशान भी मौजूद था, यानी सीना स्टिच हुआ हुआ था। सईदा हलीमा सादिया इस वाक़े से बहुत डर गईं और उन्होंने ये तय किया कि अब मैं इस बच्चे को इनकी वालिदा के सुपुर्द जरूर कर दूंगी। फिर वो आपको लेकर मक्का पहुंची और सईदा आमना से कहा कि आपने मेरे साथ एहसान का मामला किया कि इस बच्चे को मेरे साथ रुखसत कर दिया। मेरा जी तो नहीं चाहता कि ये बच्चा अब भी आपके पास आए, लेकिन मैं चाहती हूं कि अब आप इसे अपनी हिफाजत में रखें। सईदा आमना के पूछने पर उन्होंने बताया कि दरअसल मैं इस वजह से इस बच्चे को छोड़कर जा रही हूं कि इसके साथ एक अजीब वाकया पेश आया है। सारा वाकया क्या सुनाने के बाद, यानी शक्के सदर का वाकया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को काटने का वाकया जब मां के सामने रखा तो उस मौके पर सईदा आमना ने बच्चे को बरज़ाओ रग़बत कबूल किया। जाहिर है कि ये बच्चा बड़ा खास था और मां की आंखों का तारा। जिस बच्चे का बाप चला जाए, मां उस बच्चे की तरफ और ज्यादा इंक्लाइंड हो जाती, और ज्यादा मोहब्बत हो जाती। उस मौके पर भी सईदा आमना ने कहा कि मेरा बच्चा बड़ा खास है, ये खास बनेगा। तो इस तरह से सईदा हलीमा सादिया वापस चली गईं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु साद के खानदान से बेहद मोहब्बत थी। एक बार ऐसा हुआ कि आपके रजाई माँ बाप आपके पास आए थे जब आप नबी बन चुके थे। आपने अपनी रजाई बहन शैमा को पहचान लिया था, यानी अगरचे आप 4 साल के थे, लेकिन अपने माँ बाप को और अपने रजाई माँ बाप को और अपनी बहन को आपने पहचान लिया था, जो ग़ज़वा हुनैन के कैदियों में आई थी। इस बारे में हमें रिवायत मिलती है अल बिदाया वन निहाया में वॉल्यूम 2 पेज 301 पर, और इमाम बहकी ने किताब दलाइलुन नबुव्वा में इसको जिक्र किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के इब्तिदाई दौर में किस तरह से वो फजल और वो बरकत जो रब्बुल आलमीन की तरफ से मिली थी, किस तरह से उसका एक्सपीरियंस दूसरों को भी करवा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना शक हुआ, इसमें हिकमत क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से इब्लीस का हिस्सा निकाल दिया गया। यानी हर इंसान के साथ अल्लाह ताला ने फरिश्ते भी लगा रखे हैं और इब्लीस भी। इसका तज़किरा हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से भी मिलता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से वो हिस्सा निकाल दिया गया था। सईदना अनस कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर अक्सर सिलाई के निशानात देखता था, यानी आपका सीना जहां से स्टिच था, हल्का सा निशान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर सईदना अनस भी देखा करते थे। आप देखना चाहें तो सही मुस्लिम की 162 नंबर हदीस में देख सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो जो बचपन में वाकया पेश आया था वो सच्चा वाकया था। इस बारे में ओरिएंटलिस्ट मुस्तशरिकीन बहुत सारी मन घड़त बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं। आपकी उम्र मुबारक उस वक्त 4 बरस की थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब शक्के सदर का वाकया पेश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इजहार है ये वाकया, यानी आपका बकरियां चराना भी, आपके सीने का शक होना भी। बिल्कुल इब्तिदाई बचपन में ही आपको वही का बोझ उठाने के लिए तैयार किया गया और मादी सूरत में इसे इसलिए जाहिर किया गया ताकि लोग आप पर ईमान ले आए और आपकी रिसालत की तस्दीक करना उनके लिए आसान हो जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी बनाया जाना, जिसका ऐलान अल्लाह ताला ने किया था, लोगों की आंखों और कानों तक पहुंच जाए। फिर अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी उठाई थी कि अपने रसूल को शैतान से
اور اس کی ریشہ دوانیوں سے پاک رکھے گا، آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ شق صدر کا واقعہ اسی ذمہ داری کا اظہار ہے۔ امام بخاری نے نقل کیا ہے، بکریاں چرانے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو، آپ نے کبھی بکریاں چرائی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے بہترین مینیجر بن جاتے ہیں، لیڈرز بن جاتے ہیں جو بکریاں چراتے ہیں۔ گلہ بانی کا عمل کوئی سادہ عمل نہیں ہوتا۔ جو کسی ایک بکری کو بھی پالتا ہے وہ بھی بہت سارے حقائق سے آشنا ہو جاتا ہے، اور جو بکریوں کے ریوڑ کو پالے، آپ کو پتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں کڑیاں چڑیاں تے بکریاں تراوے ذاتاں اتھریاں، یعنی کہیں بھی ٹکتی نہیں ہے نا، کہ لڑکیوں کے بھی خاص مزاج ہوتے ہیں اور بکریوں کے بھی اور چڑیوں کے بھی۔ چڑیا کو دیکھا ایک جگہ نہیں ٹھہرتی، وہ مسلسل کودتی کودتی ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، اور اگر تھوڑا سا بھی اٹھنا چاہے تو فوراً اڑ جاتی ہے۔ تو یہ مخصوص نیچر ہے، لیکن جو بکریوں کی حفاظت کر لیتا ہے وہ انسانوں کی حفاظت بآسانی کر لیتا ہے۔ بکریاں بیمار ہوتی ہیں، بیمار بکری کی حفاظت کرنا، پھر بکریوں کو ہر طرح کے شر سے بچا کے رکھنا، ان کی خوراک کا انتظام کرنا، پھر آپ دیکھیے کہ مزاج کتنا بدلتا ہے نا، انسان کتنی تیزی کے ساتھ انا پرست بن جاتا ہے۔ بکریاں چرانے والے کے اندر تکبر نہیں رہتا، تواضع آتی ہے، کیونکہ بکری ہر دم اندر سے ابھرنے والے احساس کو بھی کچلتی رہتی ہے، اور بکریاں چرانے کی وجہ سے انسان کے مزاج کے اندر نرمی آتی ہے۔ ہاں، اونٹوں کے چرواہے جو ہیں وہ سخت دل ہوتے ہیں، لیکن بکریاں چرانے والے کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، جو بھی نبی ہو گزرا ہے اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ کین یو امیجن نبوت اور چرواہا ہونا، نبی ہونا اور ہر نبی کا چرواہا ہونا، ان دونوں کا کتنا گہرا لنک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، یعنی چرواہا ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو چرواہا تو اپنی بکریوں کا محافظ ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی نبی بھی اپنی امت کا محافظ ہوتا ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئیں ان کے ایمان کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، کیا آپ نے بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں اجرت لے کر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اجرت لے کر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ آپ ضرور پڑھیے گا، بخاری کی حدیث کو 2262 نمبر پر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔